السلام علیکم. تازہ جا کانٹینٹ کے ساتھ میں ہوں انس چودھری اور میرے ساتھ ہے مریم مظہر. آج ہم نے جس شخصیت کا انٹرویو لے رہے ہیں وہ ایک پی اے ایس آفیسر حسن اقبال صاحب, جو کہ سیکٹری سوشل ویلفیئر بھی ہیں. السلام علیکم سر. سب سے پہلے آپ کا شکریہ, آج آپ نے ہمیں اپنی مصروفیات سے ٹائم نکال کے دیا. تو اگر آپ سر اجازت دیں تو ہم انٹرویو شروع کریں. جی یو آر ویلکم ٹو دا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ. جی سر, تو سب سے پہلا سر ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا اس ڈپارٹمنٹ میں؟ اگر آپ ہمیں اپنے ہمارے ویورس کے لیے یہ چیز بتا دیں تو ان کو آئیڈیا ہو جائے گا ذرا. میں نے جوائن کیا تھا 30 جولائی, سو اٹ از مور دین 6 months. ٹھیک ہے سر. اور سر اب دوسرا سوال سر ہمارا یہ ہے کہ آپ کے مطابق وٹ اسٹیپس ہیز دا سوشل ویلفیئر ٹیکن فار دا بیٹرمنٹ آف ہوم لیس پیپل, جس میں اسپیشلی ٹرانسجینڈر جو خواجہ سرا آ جاتے ہیں, ان کے لیے کیا اسٹیپس لیے گئے ہیں؟ بیسیکلی تو پرپز آف دا ڈپارٹمنٹ از ٹو فیسیلیٹیٹ دا انڈر پریولیجڈ سیگمنٹس آف دا سوسائٹی. اس میں آپ کا ڈسیبلڈس بھی آ جاتے ہیں, اورفنز, اولڈ ایج, شیلٹر لیس پیپل, اینڈ دین جو آپ نے ٹرانسجینڈرس کی بات کی ہے. ٹرانسجینڈرس پہ ایز سچ ابھی تک بہت کچھ نہیں ہوا. الاٹ نیڈ ٹو بی ڈن, اور کچھ اسٹیپس ہیں جو گورنمنٹ لے رہی ہے. ان کی رجسٹریشن ہو رہی ہے, ان کی اسکل ڈیولپمنٹ ٹیوٹا نیوٹیک کے ساتھ مل کے ہم پلان کر رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ان کو کچھ نہ کچھ ٹیکنیکل ٹریننگ دے دی جائے سو دیٹ کہ وہ اپنا کام کر سکیں. پھر فاؤنٹین ہاؤس والوں نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا ہے, وہ انہیں منتھلی اسٹائپنڈ دیتے ہیں. دین پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی ہے, وہ بھی انہیں منتھلی اسٹائپنڈ دے رہی ہے. سر آپ کے خیال میں پناہ گاہیں ہیں, یہ نیسیسٹیز پرووائڈ کر رہی ہیں انڈر پریولیجڈ لوگوں کو جس طرح گورنمنٹ نے چاہا تھا, یا ابھی کوئی بینچ مارک کو اچیو نہیں کر سکے؟ اچھا, اس کا ایک تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ یہ جو پناہ گاہیں ہیں یہ ایک ٹیمپریری شیلٹر ہے, پرماننٹ شیلٹر نہیں ہے. کوئی بندہ بھی وہاں پرماننٹلی آ کے کہے کہ میں فار اے منتھس اور اس طرح رہوں گا, وہ آتے ہیں, نائٹ اسٹے کرتے ہیں, اس کے بعد صبح وہ چلے جاتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ وہ بھی آ سکتے ہیں دوبارہ, لیکن یہ ہے کہ ایٹ 9 AM ان دا مارننگ انہیں وہ لیو کرنا ہوتا ہے وہ پریمسز, اور ان کا ایڈمیشن جو شروع ہوتا ہے وہ 6 بجے ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ ٹیمپریری شیلٹر ہے. یہ بھی اگین پورسٹ آف دی پور کے لیے ہے کہ وہ آئیں, اور وہاں جو سروسز ان کو آفر کی جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے لیے انہیں ڈنر ملتا ہے اور صبح انہیں بریک فاسٹ دیا جاتا ہے. اور یہ سارا گورنمنٹ فنڈنگ سے ہی چل رہا ہے. گورنمنٹ نے ہی اپنی بلڈنگس بنائی ہیں, گورنمنٹ کا ہی اس میں اسٹاف ہے. باقی جینیٹوریل سروسز اور فوڈ اور یہ ساری چیزیں گورنمنٹ کے اسٹیپ ہیں. اور یہ ابھی اسٹارٹ ہے, جیسے لاہور میں ابھی 5 ہیں ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ بن رہی ہیں. گریجویٹ تقریباً میرے خیال 93 ہیں پورے پنجاب میں پناہ گاہیں. ایٹ پریزنٹ جو 9 ہیں وہ گورنمنٹ رن کر رہی ہے. باقی جو ادر ڈسٹرکٹس میں ہے وہ ڈپٹی کمشنرز وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ان کو آپریٹ. اچھا سر, اسی میں سوال میں اگر میں ایڈ کرنا چاہوں تو کیا اس پناہ گاہ کے جو پروجیکٹ ہے اس کو پروونشل لیول سے نکل کے صوبائی لیول پہ نہیں آنا چاہیے, مطلب کہ دوسرے پروونسز بھی کریں اس کو, فیڈرل مطلب میرا مقصد ہے نہیں. بیسیکلی یہ پروونس پنجاب گورنمنٹ ہی چلا رہی ہے اس کو, یہ فیڈرل گورنمنٹ کا نہیں ہے. کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے آفٹر 18th امینڈمنٹ اب پروونشل اٹانومی ہے. اب فیڈرل گورنمنٹ سندھ کو یا بلوچستان کو فورس تو نہیں کر سکتی. کے پی اور پنجاب میں چل رہے ہیں, اور دے آل آر مینیج بائی دا پروونشل گورنمنٹس. اس میں فیڈرل گورنمنٹ کی فنڈنگ نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ جو چلا رہی ہے وہ صرف اسلام آباد میں ہے, 2 یا 3 ہیں پر ہیپس. سر یہ آپ کے ڈپارٹمنٹ جو سوشل ویلفیئر, کتنے اور ڈپارٹمنٹس آپ کے ساتھ انٹر لنکڈ ہیں جو کہ پناہ گاہیں اور ایسی؟ ہمارے ساتھ ہے پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی. دین پولیس کا کوآپریشن ہے کیونکہ سیکیورٹی اس پہ پولیس دے رہی ہے. دین پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ ہے, انہوں نے ہمیں سافٹ ویئر دیا ہوا ہے. نادرا کا بھی وہ ہمارے پاس جو ویریفیکیشن سسٹم ہے وہ ہے. جیسے کوئی بندہ آتا ہے تو ہمیں اپنا NIC دیتا ہے, پہلے اس کی ویریفیکیشن ہوتی ہے, دین وہ. اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا ہر جگہ پہ جہاں بھی چل رہی ہیں پناہ گاہیں ہمارے ساتھ اس کا کولیبوریشن رہتی ہے. تو جیسے آپ یہ بھی کائنڈلی ہمیں بتائیں کہ پناہ گاہ از اٹ فار ایوری ون یا پھر کوئی اسپیشلائزڈ لوگ ہیں؟ اٹ از فار ایوری ون, اینی ون کین گو دیئر. بس اس کے پاس صرف شناختی کارڈ ہونا چاہیے اپنا, اس کے بغیر نہیں. اور یہ خواتین بھی جاتی ہیں, اس میں خواتین کا علیحدہ پورشن ہے.
تو سر میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ گورنمنٹ اس کو ایزیلی رن کر رہی ہیں یا پھر اس کو آؤٹ سورس کر دیں تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ آؤٹ سورس اس سینس میں نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ ریونیو ارننگ نہیں ہے. اس میں فلنتھراپسٹ ہمارے ساتھ انوالو ہیں. لاہور کی پناہ گاہوں میں جو فوڈ ہے وہ فلنتھراپسٹ دیتے ہیں. اسی طرح جو ڈپٹی کمشنر رن کر رہے ہیں وہ بھی انہوں نے فلنتھراپسٹ کو انوالو کیا ہوا ہے. ہاں اگر کوئی آ کے بنانا چاہتا ہے, پرائیویٹ سیکٹر میں چل رہی ہیں, جیسے سیلانی والے لنگر چلا رہے ہیں, بیریا والے چلا رہے ہیں, دے آر مور دین ویلکم. لیکن جو گورنمنٹ کر رہی ہے وہ کرتی رہے گی. اور سر تیسرا یہ کہ آپ ہمیں کائنڈلی گرے ایریاز بتا دیں کس کے اگر کوئی نیگیٹو ایفیکٹس ہیں جو جس پہ ابھی گورنمنٹ نے کام کرنا ہے ان پہ کوئی اس طرح کا. وہ میں تو کہوں گا آپ بتائیں, ہم تو کہہ رہے ہیں ہمارا بڑا اچھا سسٹم چل رہا ہے. آپ جائیں وہاں, کوئی بھی آپ جائیں کسی بھی وقت چلے جائیں, جا کے دیکھ لیں وہاں. اگر آپ کو کوئی پرابلم نظر آ رہا ہو تو ہمیں آئیڈینٹیفائی کریں سو دیٹ کہ سر میرا نہیں خیال کوئی پرابلم ہو, کیونکہ اگر ہم دیکھیں نا تو پرائم منسٹر بھی ایک پناہ گاہ میں گئے نا, تو انہوں نے ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے کہ یہ ایک اچھا سسٹم چل رہا ہے اس کا, اور یہاں پہ لوگوں کو بغیر کسی مطلب تکلیف کے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ادھر وہ آئیں اگر مطلب ان کو صحیح لگے تو. اچھا سر اب ہمارا شفٹ ہوگا ذرا اولڈ ایج لوگوں کی طرف, تو اگر آپ سر ہمیں یہ بتائیں کہ کیا فریکوینسی ہے اولڈ ایج لوگوں کی جو ان اولڈ ایج ہومز میں ایڈمٹ ہو رہے ہیں, کتنے مطلب فریکوینسی کیا ان کی تعداد؟ اچھا ایک تو یہ ہے کہ اولڈ ایج ہوم والی بھی ایک لمیٹیڈ فیسیلٹی ہے. ہمارے پاس کوئی تقریباً 12 اولڈ ایج ہوم ہے پورے پنجاب میں, اور ہر ایک کی کیپیسٹی ہے اپروکسیمیٹلی 50. سو 350 کو ہم کیٹر فار کر رہے ہیں. تو ان کی تو آکوپینسی 90% ہوتی ہے ہر وقت, لیکن کم ہے, فیسیلٹی زیادہ ہونی چاہیے. اور سر اگر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا جو ڈپارٹمنٹس ہیں انہوں نے اس چیز پہ کیا ریزن اس چیز کی ریسرچ کے مطلب جاننے کی کوشش کی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اولڈ ایج ہومز میں لوگوں کو زیادہ مطلب لوگ آ رہے ہیں, اس کی فریکوینسی آج کل زیادہ آنا شروع ہو گیا زیادہ مطلب, تو اس میں کوئی ویسٹ کا انفلوئنس ہے ہمارے یہاں, پھر یہ نیچرل ہے؟ نہیں اچھا ہمارے جو ہے نا وہ موسٹلی پورسٹ آف دا پور, غریب لوگ ہی آتے ہیں. نمبر ایک تو وہ ہیں جن کی کافی ایج وہ 65-70 کے بھی ہوتے ہیں, اور ہیں وہ غریب ہی, کوئی اس طرح کا بندہ نہیں آتا جو کھاتا پیتا ہے. تو شاید ایک تو میں وہی کہوں گا کہ مذہب سے دوری ہے, دوسرا شاید غربت والا ایلیمنٹ ہے. جی سر وہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا سر اب ہمارا شفٹ ہوگا دارالامان کی طرف, اس سے ریلیٹڈ میرا یہ سوال ہے کہ بیسیکلی کیا آپ اگر ہمیں اسٹیپس بتائیں جو گورنمنٹ لے رہی ہے دارالامان کے لیے, اسپیشلی وومن کے لیے, کیا اسٹیپس گورنمنٹ نے لیے ہیں؟ اچھا وومن کے لیے صرف دارالامان نہیں ہے, ایک تو گورنمنٹ نے ویسے ہی پورا ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ. اس کے علاوہ بھی ایک سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے انڈر ہی ہے وومن پروٹیکشن اتھارٹی. دین گورنمنٹ نے جینڈر بیس وائلنس کو کاؤنٹر فار کرنے کے لیے اس کو واکس وائلنس اگینسٹ وومن سینٹر VAWC, وہ اس وقت 2 تو کام کر رہے ہیں, باقی ہر ڈویژنل لیول پہ بن بھی رہے ہیں. پھر 12 ڈسٹرکٹس میں کرائسس سینٹر فار وومن ہے, وہاں ان کو لیگل سائیکولوجیکل وہ ایڈ ملتی ہے, اور وہ 12 ضلع ہیں جہاں پہ اکارڈنگ ٹو سروے جینڈر بیس وائلنس ہے زیادہ. باقی جو آپ نے دارالامان کی بات کی تھی یہ بھی اٹ از اے سم سارٹ آف ٹیمپریری شیلٹر. یہ کورٹس ادھر ریفر کرتی ہیں ہمارے پاس, اور اٹ از سم سارٹ آف کسٹڈی آن دا آرڈر آف کورٹ, اور کورٹ کے آرڈر پہ ہی پھر خواتین وہاں سے باہر نکلتی ہیں. لیکن موسٹلی یہ فیملی ڈسپیوٹس ہوتے ہیں, اور کسی میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی, وہ خاتون نکل آئی یا کوئی بچی گھر سے لڑ پڑی, تو وہ آتی ہیں یہاں پہ, اور ان موسٹ آف دا رادر ان 99% کیسز ان کا فیملیز کے ساتھ پیچ اپ ہو جاتا ہے, اور ود ان فیو ویکس اور میکسیمم ود ان 2-3 months یہ اپنی فیملی کو جوائن کر لیتی ہیں اور وہاں سے چلی جاتی ہیں. آپ کے لحاظ میں یہ افیکٹو ہے اس کے جو مطلب لوگ آ رہے ہیں, تو جو بھی اقدام گورنمنٹ لے رہی ہے وہ افیکٹو ہے یا نہیں؟ نہیں افیکٹو تو ہے نا. لیٹ سے کہ ایک شیلٹر تو مل گیا نا خواتین کو. اب جیل میں تو بھیجا جاتا ہے جو کرمنل لوگ ہیں, جنہوں نے کوئی کرائم کیے. اب یہ جو لوگ شیلٹر ہاؤس میں آتے ہیں ان کا وہی فیملی ڈسپیوٹ یا یہ وکٹم آف وائلنس ہوتی ہیں, تو اس لیے جیل میں نہیں بھیجا جا سکتا, تو یہ یہاں بھیج دیا جاتا ہے تاکہ ایک وہ کمفرٹیبل اور کام اینڈ کوائٹ انوائرمنٹ میں رہیں. شیلٹر ہوم میں بھی ان کو کھانا بھی دیا جاتا ہے, ان کے لیے ریلیجیس ٹیچر ہے,
کاؤنسلنگ کے لیے سائیکالوجسٹ ہے, پھر دارالعلومان میں ڈاکٹر بھی ہوتا ہے, اور ان کا وہ اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ہینڈی کرافٹ ٹیچرز بھی ہیں جو ان کو اسٹیچنگ سکھاتی ہیں, ایمبرائڈری سکھاتی ہیں, اور پھر جو کچھ خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ساتھ بچے ہوتے ہیں, تو ان بچوں کے لیے وہ نرسری ٹائپس کو وہ ایجوکیشن کا بندوبست بھی کیا ہوا ہے ڈپارٹمنٹ. سر ان کی سیفٹی کیا, مطلب جیسے ہم دیکھتے ہیں کورٹس میں تو اکثر اٹیک ہو جاتے ہیں, تو جو ویمن یہاں پہ آتی ہیں تو ان کے لواحقین کوئی حملہ وغیرہ وہ کوئی ایسا ایشو تو نہیں ہوتا وہاں پر؟ پہلی بات تو لواحقین جو ملیں گے وہ کورٹ کی پرمیشن سے مل سکتے, کسی کو بھی اس میں ڈسکریشن نہیں ہے, وہ جائے گا کورٹ میں درخواست دے گا, کورٹ اس کو الاؤ کرے گی تو ملنے آئے گا, اور ایٹ اے ٹائم ایک ہوتا ہے, یہ نہیں کہ ایک سے زیادہ ہوں گے. دوسرا یہ ہے کہ بڑا سیکیورڈ سا ہے, اس کی باؤنڈری وال ہے, باؤنڈری وال سے باہر اس کا پولیس گارڈ ہے, پھر پرائیویٹ گارڈ ہے, پھر اندر ان کا کمرہ ہے اور وہاں کوئی جا نہیں سکتا. ٹھیک ہے, دیٹس ویری نائس. ٹھیک ہو. تو سر آپ کے خیال میں قریبی نیئر فیوچر میں کون سے ایسے سوشل ایشوز ہیں جن کو گورنمنٹ کاؤنٹر کرنے کا سوچ رہی ہیں جو ابھی تک نہیں ہو سکے؟ ایک تو میں نے وہی اولڈ ایج ہومس کی بات کی کہ کم ہیں, زیادہ ہونے چاہیے. سملرلی آرفنیج ہیں, وہ بھی ڈپارٹمنٹ کی لیول پہ وہ بھی ہارڈلی 10 ہیں, وہ زیادہ ہونا چاہیے. جینڈر بیس وائلنس ہے, اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیے. اور اوور آل جیسے ہم اس کو کنڈیشنل کیش ٹرانسفرز کہتے ہیں. ان ایمپلائمنٹ بھی زیادہ ہے, جیسے ہم یوتھ بل جو ہے, ہماری پاپولیشن جو ہے بٹوین ایج آف 18 to 30 65% اس وقت پاپولیشن ہے. تو کنڈیشنل کیش ٹرانسفر مینس کہ انہیں کچھ نہ کچھ لونز دے بھی رہی ہے گورنمنٹ, اور دینے چاہیے بھی, سو دیٹ کہ وہ اپنا کام دھندا شروع کریں, کیونکہ اتنا گورنمنٹ تو امپلائمنٹ جنریٹ نہیں کر سکتی اتنا, تو سیلف امپلائمنٹ کی طرف جانا پڑے گا, اور اس کے لیے کام ہو بھی رہا ہے اور کرنے کی ضرورت بھی ہے. سر دیٹس یہ ہمارے کویشچن تھے سر, آپ کا بہت بہت شکریہ. تو یہ ناظرین, آج ہمارے پاس حکومت پنجاب کے سیکرٹری سوشل ویلفیئر حسن اقبال بیٹھے تھے, جن سے ہم نے ان کے بیشتر منصوبات جات جو کہ ان کے محکمے کے ماتحت کام کر رہے ہیں ان کو جاننے کی کوشش کی. And if you like this interview, so please subscribe to our channel and press the like button and press the bell icon as well. Thank you.